السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ہر شخص کو اس وقت دور حاضر میں کچھ لوگوں نے بڑی بڑی شادیاں کر کے شادیوں کو اپنی حیثیت کی نمائش کرنے کی وجہ بنا لیا، اور ان بڑی شادیوں کی وجہ سے غریبوں کی بچیاں بیٹھی رہی، گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے ہی نہیں ملتے، رشتوں میں بے شمار دقتیں آتی ہیں۔ اچھا، پھر اوپر سے کچھ اس کے اندر اور مسئلہ جو ہے وہ جو عملیات کرنے والے مولوی حضرات کا بھی پیدا کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس آدمی گیا تو انہوں نے چوٹے کے ساتھ ایک نسخہ بتایا، بندش ہے۔ اب وہ بندش کیسی ہے انہوں نے یہ نہیں بیان کیا، انہوں نے خود تو پڑھ کے کچھ دیکھا نہیں، چونکہ انہیں پیسے لینا ہے، اس لیے انہوں نے سیدھا سا نسخہ بیان کر دیا، بندش۔ اے اللہ کے نیک بندو، پڑھ کے بھی دیکھ لو وہ بندش کیسی ہے، بندش ہوتی کیسے ہے، اس بارے میں اب تک کوئی تصدیقاً کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے حاصل قیاس، کیونکہ اب تک میں نے کسی کتاب میں اس بارے میں کوئی بہت سی چیز واضح طور پر نہیں پڑھی، اس لیے میں اس چیز کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بھی حاصل قیاس ہے، نتھنگ از پرماننٹ، کوئی چیز اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل سرٹن ہے اور وہ آپ کو بتائی جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اثرات ہوئے، خوبصورت لڑکی ہے، دیکھا، آج کل تو وہ ایک نئی وبا بھی چل گئی ہے کہ بال کھلے رکھنا، جبکہ مذہب اسلام میں کھلے بال کے لیے کتنی سختی سے ممانعت ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اثرات ہو گئے، یا وہ محفلوں پارٹیوں میں جایا جاتا ہے اور اس بری طرح سے ساج و سنگار کے ساتھ جایا جاتا ہے کہ بد نظری ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بد نظری ایسی چیز ہے کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ کتنی خراب ہے بد نظری، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بد نظری ہو، اس کی وجہ سے بندش ہو جائے، کسی اوپری چیز کے اثرات ہو جائیں تو بندش ہو جائے، یا کچھ لوگ حسد، جلن، کڑھن کی وجہ سے ان کی نظر ایسی لگی کہ وہ چیز میں پھر، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی نظر لگ جانے کے بعد سے وہ اچھی خاصی چیز خراب ہو جاتی ہے اور اس کی تمام برکتیں اور خیر چلی جاتی ہے، چلتا چلاتا کاروبار رک جاتا ہے، جانور اچھا خاصا دودھ دے رہا ہوتا ہے، دودھ خشک کر دیتا ہے، اچھا خاصا خوگرو انسان خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا خاصا درخت، پھلدار درخت بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی تب ہوتی ہیں جب بندہ بے نمازی ہو، نمازوں سے دور ہو، تلاوت نہ کرتا ہو، صدقہ نہ دیتا ہو، اور اپنے اعمال مومنانہ طریقے سے نہ گزارتا ہو۔ اگر وہ آدمی مسلمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مسلمان بچہ، لڑکا یا لڑکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی تقاضوں میں رہے گا تو ان کو ان چیزوں سے دوچار ہی نہیں ہونا پڑے گا۔ اس لیے میرا سب سے پہلا مشورہ ہے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، 5 وقتہ نماز ضرور پڑھیں، قرآن جانتے ہیں تو تلاوت ضرور کریں، صدقہ ضرور دیں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں پہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ آج میں رشتوں میں بندش ختم کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے۔ اگر کبھی آپ کو ایسا شک ہو جائے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے رشتے میں دقت ہو رہی ہے، آپ کے بچے کی اچھی خاصی عمر ہو گئی، رشتے آتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، رشتے رکتے نہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہاں ایک چیز بتا دوں، جب کبھی آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہو، اس دن آپ اپنے بچے سے خصوصی طور سے کہیں کہ وہ غسل کرے، پاک صاف ہو، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رشتے میں کامیابی کے لیے دعا کرے، اور اس کے بعد میں سورہ رحمان ضرور پڑھے، گلاب جل لے چند قطرے اپنے ہتھیلی پر، اس پر دم کر کے اپنے چہرے پہ دم کر لے، تاکہ چہرے پر ایک خصوصی مقدس کلام مجید کا نور پیدا ہو جائے۔ اور اس رشتے یعنی رشتے کی بندش کو ختم کرنے کے لیے یہ پڑھنا ہے، اور یہ متواتر پڑھتے رہنا ہے۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سب سے بڑی سورہ ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور بہت ہی اس کے اندر نعمتیں اللہ نے پوشیدہ کر رکھی ہیں ہمارے سامنے۔ البقرہ کی آیت نمبر 163، آیت نمبر 163، آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اس آیت کو پڑھنا ہے۔
اس آیت کو آیت نمبر 163 کو پڑھنا ہے اور اس میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ 101 ٹائم 101 ٹائم پڑھنا ہے یہ آپ کو آیت 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 101 مرتبہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب لرز لرز کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے آنسوؤں سے چہرہ اپنا تر کر کے اس کے آگے اپنی عرضی گزاریں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، ضرور ضرور آپ کے بچے کے لیے اس بندش کو ختم بھی ہوگی اور ساتھ ہی رشتہ بھی آئے گا۔ اور دوسری بات، اب اسے کرنا دن میں کیا ہے؟ دن میں یہ کرنا ہے کہ سورہ فلق، یہ تو ہو گیا، یہ آپ کو جس کو بھی شخص کو پڑھنا ہے تو یہ متواتر پڑھا جائے گا جب تک کہ بندش ختم نہ ہو جائے، اچھا رشتہ نہ حاصل ہو جائے۔ اس کے اندر کوئی طرح کا وہ نہیں ہے، ہاں بچی اگر ہے وہ ان دنوں میں ایام خصوصہ میں ہے تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی وہ پاک ہو پڑھنا شروع کر دے۔ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی وہ وقت کی وہ ہو کہ 21 دن 41 دن یا ایسا کچھ نہیں، پڑھتے رہیں جب تک اللہ آپ کا مقصد پورا نہ فرما دے۔ پھر دن میں کیا پڑھنا ہے؟ دن میں آپ کو اس کو جو ہے بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء پڑھے سورہ فلق 5 بار اور سورۃ الناس 5 بار، لیکن اس سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے 3 یہ جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان اگر پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ اس کو پڑھنے کا سب سے بہتر وقت ہے کہ عصر صلاۃ العصر اور مغرب کے درمیان کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اس وقت سب سے پہلے تو ماں بسم اللہ کے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اسے توجہاً سن لیں، یہ نکل جائے گا ذہن سے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر 5 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 5 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، 5 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کریں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد جس بچے کو رشتے کی حاجت ہے اس بچے کو پلائیں یا وہ خود پڑھے اور پی لے۔ اس عمل کو 21 دن کرنا ہے، اس میں دن کے قید ہے کہ 21 دن ضرور کرنا ہے۔ اور وہ بچہ، وہ لڑکا یا لڑکی جس کے رشتے میں قلت ہے یا بندش ہے، اس کو یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پاک صاف رہے، باوضو رہے اور پڑھتا یا پڑھتی رہے یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام۔ اور جو اتنا کر لے گا انشاءاللہ تعالی غیب سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رشتے کا انتظام فرمائے گا، بندش ختم ہوگی، بہتر رشتہ تو ہوگا ہی، نیک شوہر ملے گا، اور ساتھ ہی صالح اولاد اور امن والی زندگی، خوشحال شادی شدہ بھی میسر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچیاں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان سب کے لیے میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار عالم ان سب کے لیے بہتر رشتے اور دہیج کا غیب سے انتظام فرما دے، ان سب کے لیے بہتر سے بہتر رشتے اور بہتر سے بہتر اشیاء انتظام فرما دے، ان سب پہ کرم فرما دے اے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ بچیاں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ ان کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں اور ان گھروں میں ناچاکیوں کی وجہ سے ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، پروردگار عالم ان سب کی پریشانیاں دور کر دے اے میرے معبود حقیقی، عقائد و جہاں سرور کونین، ان کی پیاری پیاری شہزادیوں کے وسیلے سے وہ بچیاں جو شادی شدہ ہیں ان کے گھروں میں امان نہیں، ان کے گھر میں امن و امان پیدا فرما، ان کے گھر میں خوشیاں عنایت فرما، اور میاں بیوی میں خوبصورت سمجھ اور آپسی اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔